اس فائل پر دستخط کر دو۔ روحان کا کیریئر آج سے ختم سمجھو۔ ایک بھاری اور سرد آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی ابھری۔ کیا اسے پتا ہے کہ یہ جال کس نے بچھایا ہے؟ دوسری آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ نہیں، اور نہ ہی اسے کبھی معلوم ہوگا۔ وہ اپنی انا کے نشے میں اندھا ہو چکا ہے۔ اسے گرنا ہی تھا، لیکن یاد رکھنا، جو ہاتھ آج اسے گرا رہا ہے وہی ایک دن اسے اس کی اصل اوقات یاد دلائے گا۔ بس تم اپنا کام کرو اور یہ فائل آگے بڑھا دو۔ میز پر پڑی فائل تیزی سے بند ہوئی اور ایک پراسرار مسکراہٹ تاریکی میں گم ہو گئی۔ میرا نام روحان ہے اور میں ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا ہوں، لیکن محنت اور قسمت کے بلبوتے پر ایک پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا نوجوان بن کر ابھرا۔ میری ماں نے مجھے پالا اور میری کامیابی کے پیچھے ان کی بے شمار قربانیاں تھیں۔ اسی لیے میری ماں میری شادی اپنی پسند سے کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس پر رتی برابر بھی اعتراض نہیں تھا۔ میں نے ماں سے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ جہاں وہ میری شادی کریں گی میں وہیں سر جھکا دوں گا۔ میری اپنی کوئی پسند نہیں تھی۔ میں اس وقت تک ایک بااثر سرکاری افسر بن چکا تھا۔ میرے پاس دولت، عہدہ اور اختیار سب کچھ تھا، لیکن میری صرف ایک ڈیمانڈ تھی۔ میری بیوی انتہائی خوبصورت ہونی چاہیے۔ یہ میرا حق تھا اور میں اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میری ماں نے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ کئی رشتے دیکھنے کے بعد میری ماں کو میرے لیے ایک لڑکی پسند آ گئی۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ لڑکی واقعی خوبصورت تھی اور گھر سنبھالنے کے سلیقے سے بھی واقف تھی۔ ماں نے چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا کام کیا اور یوں وہ میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ شادی کے شروع کے دن بہت اچھے گزرے۔ میں اپنی شادی سے خوش تھا کیونکہ میری بیوی نیک اور خوبصورت تھی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے اس کی عادتیں کچھ عجیب لگنے لگی۔ میں ایک افسر تھا اور چاہتا تھا کہ میری بیوی بھی اسی شاہانہ انداز میں رہے اور اسے جو جیب خرچ دیتا وہ اسے اپنے اوپر خرچ کرنے کی بجائے غریبوں میں بانٹ دیتی۔ وہ اسی پیسے سے راشن خریدتی اور ضرورت مندوں کے گھروں تک پہنچاتی۔ خود وہ گھر میں عام سے کپڑے پہن کر گھومتی۔ مجھے اس کی اس حالت پر شدید غصہ آتا تھا۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ میں نے ایک شام دفتر سے گھر آتے ہی اسے ایک پرانے سوٹ میں دیکھ کر غصے سے اپنا بریف کیس صوفے پر پھینکا۔ یہ کپڑے بالکل ٹھیک ہیں۔ روحان، گھر پر ہی تو ہوں، کون سا مجھے کسی تقریب میں جانا ہے؟ اس نے نرمی سے جواب دیا اور میرے لیے پانی کا گلاس میز پر رکھا۔ تم ایک سرکاری افسر کی بیوی ہو، کوئی عام عورت نہیں۔ میں نے پانی کا گلاس سختی سے پکڑا اور اس کی طرف گھور کر دیکھا۔ میں تمہیں ہر مہینے اتنا جیب خرچ دیتا ہوں، وہ کہاں جاتا ہے؟ تم اپنے لیے نئے اور مہنگے کپڑے کیوں نہیں خریدتی؟ میں نے پچھلے ہفتے ہی کچی آبادی کی 2 بیواؤں کو مہینے بھر کا راشن لے کر دیا ہے۔ اس نے نظر جھکاتے ہوئے انتہائی سکون سے جواب دیا۔ ان کے بچے بھوکے سوتے تھے، مجھ سے ان کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی۔ یہ فضول کام بند کرو۔ میں نے گلاس زور سے میز پر پٹکا۔ لوگوں کی مدد سے کوئی امیر نہیں بنتا اور نہ ہی تم نے پوری دنیا کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ تم خود اچھے کپڑے پہنا کرو۔ میرے دوستوں اور رشتہ داروں کے سامنے میرا کیا تاثر جاتا ہے جب وہ تمہیں سادگی میں دیکھتے ہیں؟ دکھاوا انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے روحان، اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک دھیمی مگر پورا اعتماد آواز میں کہا۔ جو سکون کسی غریب کی بھوک مٹانے میں ہے وہ ان ریشمی کپڑوں میں ہرگز نہیں۔ اس کی فلسفانہ باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر جاتی تھی۔ مجھے اسے سمجھانے کی کوئی ترکیب سمجھ نہیں آتی تھی۔ میں اسے صرف اور صرف اپنی ماں کی خوشی کے لیے برداشت کر رہا تھا۔ ماں اسے بہت خوش تھی کیونکہ وہ ان کا بے حد خیال رکھتی تھی، لیکن میرے اور اس کے درمیان دوریاں بڑھنے لگی۔ اب میں روز بروز اسے ٹوکتا، ہر چھوٹی بات پر اس پر غصہ کرتا، لیکن اسے میری کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ اسی طرح اپنے حصے کے خرچ سے لوگوں میں خیرات بانٹتی رہتی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک عجیب سا اطمینان بھرا سکون تھا جو مجھے مزید چڑچڑا کر دیتا۔ آج میں تمہارے لیے یہ نیا سوٹ لایا ہوں۔ میں نے ایک دن انتہائی مہنگے برانڈ کا شاپنگ بیگ اس کے سامنے رکھا۔ کل میرے دفتر کے کولیگز کی فیملی ڈنر پر آ رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں تم یہی سوٹ پہنو۔ یہ تو بہت قیمتی لگ رہا ہے۔ اس نے بیگ کھول کر سوٹ کو ہاتھ لگایا اور ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں چمک ابھری، لیکن وہ مدھم پڑ گئی۔ اس کی کیا ضرورت تھی روحان؟ میرے پاس پہلے ہی بہت کپڑے ہیں۔ میں نے جو کہا ہے وہ کرو۔ میں نے سخت لہجے میں حکم دیا اور اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ مجھے کل کوئی بحث نہیں چاہیے۔ اگلے دن جب مہمان آئے تو میری نظریں اسے ہی تلاش کر رہی تھی۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو میرا خون کھول اٹھا۔ اس نے وہ قیمتی سوٹ نہیں پہنا تھا بلکہ اپنا ایک پرانا مگر صاف ستھرا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ مہمانوں کے سامنے میں نے بمشکل اپنے غصے پر قابو پایا۔ جیسے ہی مہمان رخصت ہوئے میں اس پر برس پڑا۔ کہاں ہے وہ سوٹ جو میں کل لایا تھا؟ میں نے اس کا بازو سختی سے پکڑا، اسے جھنجھوڑا۔ تم نے وہ کیوں نہیں پہنا؟ تم میری بے عزتی کروانا چاہتی ہو؟ میرا بازو چھوڑیے روحان، مجھے درد ہو رہا ہے۔
اس نے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی اور اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیرنے لگی۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ میں نے اپنی گرفت ڈھیلی کی، لیکن غصہ کم نہیں ہوا۔ کہاں ہے وہ سوٹ؟ میں نے وہ محلے کی اس بیوہ عورت کو دے دیا جس کی بیٹی کی کل شادی ہے، اس نے خوفزدہ مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کے پاس اپنی بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے ایک بھی اچھا جوڑا نہیں تھا۔ میرا یہ پرانا سوٹ بھی تو برا نہیں ہے۔ تم پاگل ہو چکی ہو؟ میں نے اپنے بال نوچتے ہوئے کمرے میں چکر لگانا شروع کر دیا۔ میں کماتا ہوں تاکہ میری بیوی اچھے کپڑے پہنے، اور تم میری کمائی محلے کے لوگوں پر لٹا رہی ہو۔ اللہ کی راہ میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں جاتا روحان۔ وہ مسکرائی اور اس کی اس مسکراہٹ نے میرے غصے کو آگ لگا دی۔ یہ دنیا کا مال یہی رہ جانا ہے، ہمارے ساتھ صرف ہمارے اعمال چاہیں گے روحان۔ مجھے تمہارے لیکچرز کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے دروازہ زور سے بند کیا اور اسے کمرے میں تنہا چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ مجھے اس کی یہی باتیں چبھتی تھی۔ اس کا حد سے زیادہ خدا ترس ہونا مجھے غصہ دلاتا تھا۔ ایک افسر ہونے کے ناطے میری زندگی میں عملیت پسندی تھی اور اس کی زندگی میں روحانیت اور سادگی، جس کا میرے ساتھ کوئی جوڑ نہیں تھا۔ میں اس کی اس عادت کو اس کی ضد اور میری نافرمانی سمجھنے لگا تھا۔ ماہوں سال گزرتے گئے۔ میری شادی کو 2 سال کا عرصہ گزر گیا اور اس دوران ہمارے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ یہ کمی بھی میرے غصے میں اضافے کا سبب بن رہی تھی۔ میری ماں کی صحت بھی اب گرنے لگی تھی۔ ماں کی بیماری کے دوران اس نے ان کی بہت خدمت کی، دن رات ان کے پاس جاگتی، ان کی دواؤں کا خیال رکھتی، لیکن مجھے اس میں بھی اس کی کوئی چال نظر آتی۔ تم ماں کے پاس اتنی دیر کیوں بیٹھی رہتی ہو؟ ایک رات میں نے اسے ماں کے کمرے سے نکلتے ہوئے روکا اور سوال کیا۔ وہ بیمار ہے روحان، ان کو میری ضرورت ہے۔ اس نے تھکاوٹ کے باوجود ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ یہ سب دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے طنزی انداز میں کہا اور اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب کر کے تم میری نظروں میں اپنی جگہ بنا لو گی؟ میں کسی انسان کی نظر میں جگہ بنانے کے لیے کچھ نہیں کرتی، اس نے لحاظ درست کرتے ہوئے کہا اور میری طرف پیٹ کر کے لیٹ گئی۔ میرا اجر میرا خدا دے گا۔ خدا خدا خدا، میں نے غصے سے تکیہ سر پر رکھ لیا۔ تمہارے پاس اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے؟ میری زندگی عذاب کر دی ہے تم نے۔ اس رات کے بعد سے میں نے اسے بات کرنا مزید کم کر دیا۔ میں دیر سے گھر آتا اور صبح جلدی دفتر چلا جاتا۔ میری ماں کی وفات نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ ماں کے جانے کے بعد اس گھر میں مجھے اس عورت کے ساتھ رہنے کا کوئی جواز نظر نہیں آ رہا تھا۔ ماں ہی وہ واحد وجہ تھی جس کے لیے میں اس کی شکل برداشت کر رہا تھا۔ اب وہ بھی نہیں رہی۔ ماں کی وفات کے بعد اس کی خیرات اور صدقات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ وہ ماں کے سالے ثواب کے لیے ہر جمعرات کو محلے کے غریب بچوں کو بلا کر کھانا کھلاتی۔ میرے گھر کا صحن یتیموں اور مسکینوں سے بھرا رہتا۔ مجھے اپنے ہی گھر میں اجنبیت کا احساس ہونے لگا تھا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے میرے گھر میں؟ ایک جمعرات کو میں جلدی گھر آ گیا اور صحن میں بچوں کی بھیڑ دیکھ کر مجھے برداشت نہ ہوا۔ یہ بچے ماں جی کے لیے دعا کر رہے ہیں، اس نے جلدی سے میرے پاس آ کر دھیمی آواز میں کہا تاکہ بچے نہ سن سکے۔ آپ بھی اندر آ کر ان کے ساتھ بیٹھیں۔ میں ان بھکاریوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ میں نے نفرت سے بچوں کی طرف دیکھا اور پھر اس کی طرف مڑا۔ کل سے اس گھر میں یہ سب نہیں ہوگا۔ میں اپنے گھر کو لنگر کھانا نہیں بننے دوں گا۔ یہ بیکاری نہیں ہے روحان، یہ اللہ کے مہمان ہے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار مجھے ایک سختی نظر آئی۔ آپ کو ان کی دعاؤں کی طاقت کا اندازہ نہیں۔ مجھے کسی کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنی ٹائی ڈھیلی کی اور سختی سے بولا، میرے پاس جو کچھ ہے میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے، اور تم میرے پیسے کو بے دردی سے لوٹانا بند کرو۔ میری ان باتوں پر وہ خاموش ہو جاتی، لیکن اپنا کام نہ چھوڑتی۔ مجھے محسوس ہوتا کہ وہ جان بوجھ کے مجھے چڑھانے کے لیے سب کرتی ہے۔ اس کے چہرے کی وہ معصومیت مجھے زہر لگنے لگی تھی۔ جب بھی اس کی طرف دیکھتا مجھے اپنا ایک عام سا اور حقیر سا شوہر ہونے کا احساس ہوتا جس کی بیوی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے مزید چھوٹ نہیں دوں گا۔ میں نے اس کا جیب خرچ مکمل طور پر بند کر دیا۔ مجھے لگا کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ سب بند کر دے گی اور میرے آگے ہاتھ پھیلائے گی، لیکن میں غلط تھا۔ اس نے گھر کے راشن میں سے بچت کرنا شروع کر دی۔ وہ خود کم کھاتی اور بچا ہوا کھانا ان لوگوں تک پہنچا دیتی۔ جب مجھے اس بات کا علم ہوا تو میرے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ تم باز نہیں آؤ گی نا؟ میں نے کچن میں جا کر اس کے ہاتھ سے آٹے کا برتن چھین لیا۔ میں نے تمہارا خرچہ بند کیا تاکہ تم یہ بے وقوفیاں چھوڑ دو، اور تم نے گھر کے راشن پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کسی چیز پر ہاتھ صاف نہیں کیا۔ اس نے برتن واپس لینے کی کوشش نہیں کی اور سیدھی کھڑی رہی۔ میں اپنے حصے کا کھانا انہیں دیتی ہوں، آپ کے حصے میں سے کچھ کم نہیں کیا۔ تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے اس گھر میں نے چیختے ہوئے کہا اور آٹے کا برتن زمین پر دے مارا۔ آٹا پورے فرش پر بکھر گیا۔ یہ سب میری کمائی ہے اور میں فیصلہ کروں گا کہ یہ کہاں خرچ ہوگی۔ رزق اللہ دیتا ہے روحان۔ اس نے بکھرے ہوئے آٹے کو دکھ کے ساتھ دیکھا۔
آپ صرف ایک ذریعہ ہیں۔ اس طرح رزق کی بے حرمتی مت کریں۔ میں اکثر دفتر کی پارٹیوں میں اکیلا جاتا تھا۔ وہاں دوسرے افسران اپنی بیویوں کے ساتھ آتے جو نت نئے فیشن کے کپڑوں اور بھاری زیورات سے لدی ہوتی تھی۔ وہ آپس میں برانڈز اور غیر ملکی دوروں کی باتیں کرتی۔ جب مجھ سے میری بیوی کی غیر موجودگی کا پوچھا جاتا تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر بات ٹال دیتا۔ ایک دن میرے باس نے مجھ سے براہ راست پوچھ لیا، روحان تم ہمیشہ اکیلے آتے ہو؟ باس نے سگار سلگاتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ اپنی بیگم کو کبھی نہیں لاتے، کیا بات ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ جی سر، بالکل سب ٹھیک ہے، میں نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے جواب دیا۔ دراصل ان کی طبیعت کچھ ناساز رہتی ہے اور انہیں زیادہ رش والی جگہ پسند نہیں۔ اور یہ تو بری بات ہے نا، باس نے دماغ فضا میں چھوڑتے ہوئے کہا۔ اگلی بار انہیں ضرور لانا، ہماری بیگمات ان سے ملنا چاہتی ہیں۔ جی سر، میں پوری کوشش کروں گا، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن اندر ہی اندر میرا غصہ ابل رہا تھا۔ میں اس رات غصے میں بھرا ہوا گھر پہنچا۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی کچھ کپڑے سی رہی تھی۔ شاید محلے کے کسی غریب بچے کے لیے اسے اس حال میں دیکھ کر میرا پارا مزید ہائی ہو گیا۔ کیا کری ہو یہ؟ میں نے اس کے ہاتھ سے کپڑا چھین کر دور پھینکا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا یہ درزیوں والے کام کرنے سے، یہ ایک یتیم بچی کی عید کا جوڑا ہے۔ اس نے خاموشی سے اٹھ کر کپڑا اٹھایا اور اسے طے کرتے ہوئے بولی، کل عید ہے اور اس کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کس کے پاس کیا ہے، میں نے اس کے قریب جا کر اونچی آواز میں کہا۔ آج باس نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا، مجھے ان کے سامنے جھوٹ بولنا پڑا کہ تم بیمار ہو۔ میں انہیں یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ میری بیوی گھر میں غریبوں کے کپڑے سیتی ہے۔ اس میں شرم کی کیا بات ہے روحان؟ اس نے میری آنکھوں میں پوری ہمت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کسی کے کام آنا تو فخر کی بات ہوتی ہے، آپ کو شرم کیوں آتی ہے؟ کیونکہ میں ایک کلاس میں اڑتا بیٹھتا ہوں۔ میں نے اپنی چھاتی پر ہاتھ مارتے ہوئے اسے جتایا۔ میرا ایک مقام ہے، تم اس مقام کو مٹی میں ملا رہی ہو۔ تم میری بیوی کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو۔ اگر بیوی کہلانے کا مطلب صرف نمائش اور دکھاوا ہے تو واقعی میں اس لائق نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا دکھ اور سچائی تھی جس نے مجھے مزید جھنجھلا دیا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ مقام اور یہ عہدے سب عارضی ہیں، اصل چیز انسان کا کردار ہے۔ میں نے اپنی زندگی کو اپنے اصولوں پر جینا چاہتا تھا، جہاں رحم دلی اور خدا ترسی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس دن میں دفتر سے معمول سے کچھ پہلے گھر لوٹا تو میرے کانوں میں کسی عورت کے رونے کی آواز پڑی۔ میں نے تیزی سے قدم بڑھائے اور لاؤنج میں داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ایک اجنبی اور خستہ حال عورت میری بیوی کے قدموں میں بیٹھی تارو کو تار ہو رہی تھی اور میری بیوی اسے تسلی دے رہی تھی۔ یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ میں نے دھاڑتے ہوئے اپنا بریف کے صوفے پر دے مارا۔ غصے سے میری رگیں تن گئی تھی اور چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے روحان، ان کے شوہر کا ہسپتال میں ایمرجنسی آپریشن تھا اور ان کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں تھے۔ اس نے انتہائی سکون سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو مجھے ہمیشہ زہر لگتا تھا۔ تو اس میں ہمارا کیا کام ہے؟ میں نے اس عورت کی طرف انتہائی حقارت سے دیکھا تو اب ڈر کر کھڑی ہو چکی تھی۔ کیا میں نے اس پورے محلے کے مسکینوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ انسان کے کام آتا ہے روحان۔ اس نے اس غریب عورت کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے دروازے کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ اس کا یہ نرم لہجہ میرے اندر کے تکبر کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ عورت باہر نکلی، میں نے آگے بڑھ کر اپنی بیوی کا بازو سختی سے دبوچ لیا۔ تم اسے کیا دیا ہے سچ بتاؤ، کیونکہ میں تمہارا جیب خرچ تو کب کا بند کر چکا ہوں۔ میری انگلیاں اس کے بازو میں دنس رہی تھی لیکن اس نے درد کی کوئی شکایت نہیں کی۔ میں نے اپنی سونے کی چوڑیاں بیچ دی ہیں، اس نے میری آنکھوں میں پوری ہمت اور سچائی سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میں نے اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ وہ چوڑیاں جو میں نے تمہیں منہ دکھائی میں دی تھی، تم نے وہ ان بھکاریوں پر لٹا دی؟ میری آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ جان بچانا سونے کی چوڑیوں سے زیادہ قیمتی ہے روحان۔ وہ سنبھل کر کھڑی اور اپنے دوپٹے کو ٹھیک کیا۔ دھات کے ٹکڑے کسی کی زندگی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے۔ بس بہت ہو گیا۔ میں نے اپنے بال نوچتے ہوئے کمرے میں چکر لگانا شروع کر دیا۔ تمہاری ان بکواس سے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ میری سوچ اور تمہاری سوچ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تم ایک افسر کی بیوی کہلانے کے لائق ہی نہیں ہو۔ میں نے کب کہا کہ میں اس جھوٹے رشتے کی طلبگار ہوں؟ اس نے پہلی بار ذرا سی اونچی آواز میں جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے نیازی تھی جس نے مجھے حد سے زیادہ بے چین کر دیا۔ اس دن میں نے غصے میں یہ حتمی فیصلہ کر لیا کہ اب میں اسے اپنی زندگی میں مزید ایک پل بھی نہیں رکھ سکتا۔ صرف اس کے خوبصورت ہونے سے میرا گھر نہیں چل سکتا۔ مجھے ایک ایسی عورت چاہیے تھی جو میرے سٹیٹس کے مطابق چلے۔ تمہیں غریبوں سے اتنا ہی پیار ہے تو جاؤ انہی کے ساتھ جا کرو۔ میں نے دروازے کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔
طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہی مجھے لگا جیسے میرے کندھوں سے کوئی بہت بہت بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے گہرا سانس لیا اور فتح مندانہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ اب روئے گی، گر گرائے گی اور معافی مانگے گی، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے ایسے میں تب دیکھا جیسے اسے کسی چیز کا کوئی پچھتاوا ہی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ کوئی آنسو تھا، نہ چہرے پر کوئی خوف۔ اس نے خاموشی کے ساتھ سر جھکایا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنا ایک چھوٹا سا بیگ ہاتھ میں لیے باہر نکلی۔ اس پرتعیش کر کی کسی بھی چیز کو مڑ کر نہیں دیکھا۔ اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کے غرور کو آپ کے لیے عذاب نہ بنائے، اس نے دروازے سے نکلنے سے پہلے ایک سرد اور پرسکون آواز میں کہا۔ اس کے بعد وہ خاموشی کے ساتھ میری زندگی سے چلی گئی۔ میں صوفے پر گر کر زور سے ہنسا۔ مجھے اس کی اس آخری بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں مطمئن تھا کہ کیسی عورت سے میری جان چھوٹ گئی جو میرے پیسے میری عزت کو خاک میں ملا رہی تھی۔ اب میں آزاد تھا۔ اپنی مرضی کی زندگی جینے کے لیے کچھ عرصہ گزرا۔ میں نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں یہ اعلان کر دیا کہ مجھے ایک نئے اور پڑھے لکھے گھرانے کی لڑکی کی تلاش ہے جو ماڈرن اور سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا جانتی ہو۔ میری نظر اب ایک ایسی بیوی پر تھی جو میرے عہدے اور میری دولت کی نمائش کر سکے۔ جلدی میری ملاقات زہرا سے ہوئی۔ وہ میرے ایک جاننے والے کی بیٹی تھی۔ زہرا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی ماڈرن اور عیش و عشرت کی عادی تھی۔ ہماری پہلی ملاقات ایک مہنگے ریسٹورینٹ میں ہوئی۔ روحان، مجھے پرانی سوچ والے لوگ بالکل پسند نہیں۔ زہرا نے کافی کا مگ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے انتہائی نخرے سے کہا۔ زندگی جینے کے لیے ہوتی ہے اور میرے نزدیک پیسہ وہ واحد چیز ہے جو خوشی خرید سکتا ہے۔ تمہاری سوچ بالکل میرے جیسی ہے زہرا، میں نے اس کی بات پر خوشی سے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی سوچ میرے دل کو بہت بھا گئی۔ میں نے کبھی بھی اپنے پیسے کو یوں فضول ضائع نہیں کیا۔ مجھے اسے اپنے اوپر خرچ کرنا پسند ہے۔ ہماری شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ میں نے اس شادی پر بے دریغ پیسہ بہایا۔ شہر کے سب سے بڑے ہال میں تقریب ہوئی اور زہرا نے لاکھوں روپے کا جوڑا پہنا۔ میں فخر سے پھولے نہیں سما رہا تھا کیونکہ میرے تمام کولیگز اور سوسائٹی کے لوگ میری اس نئی بیوی کی خوبصورتی اور اس کے انداز کی گن گا رہے تھے۔ یہ گھر تو بہت پرانا اور بورنگ لگ رہا ہے روحان، شادی کے چند دن بعد ہی زہرا نے ڈرائنگ روم کی دیواروں کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی ناک پر ناگواری کی شکنیں تھی۔ ہمیں اسے فوری طور پر رینوویٹ کروانا ہوگا۔ بالکل میری جان، جیسا تم چاہو ویسا ہی ہوگا۔ میں نے اس کی بات پر فوراً حامی بھرتے ہوئے کہا۔ میں اس کی ہر فرمائش کو اپنا سٹیٹس سمجھتا تھا۔ کل اس شہر کے بہترین انٹیریئر ڈیزائنرز کو بلا لیتے ہیں۔ میری دوسری بیوی بالکل میرے ذہن کے مطابق چلنے والی تھی۔ اسے بھی میری طرح عیش و عشرت کا شدید شوق تھا۔ نئے اور مہنگے برانڈز کے کپڑے، امپورٹڈ جوتے اور ہر وقت پارلر سے بن سور کر رہنا اس کا مشغلہ تھا۔ گھر میں اب کوئی غریب یا مسکین قدم نہیں رکھتا تھا۔ ہمارے گھر میں اب صرف ہائی کلاس پارٹیاں ہوتی جہاں شراب، کباب اور دولت کا بے دریغ مظاہرہ ہوتا۔ روحان، مجھے وہ نیا ڈائمنڈ سیٹ چاہیے جو کل ہم نے مال میں دیکھا تھا۔ سارا نے ایک رات آئینے کے سامنے اپنے بال سنوارتے ہوئے فرمائش کی۔ اس کی آنکھوں میں لالچ کی واضح چمک تھی۔ وہ 25 لاکھ کا ہے زارا، پیچھے مہینے ہی تو میں نے تمہیں سونے کا سیٹ لے کر دیا ہے۔ میں نے قدرے حیرانی سے کہا، لیکن میرا لہجہ نرم تھا۔ تو کیا ہوا؟ اس نے برش کو غصے سے میز پر پٹکا اور میری طرف گھوم گئی۔ کیا میں 25 لاکھ کے سیٹ کے لائق نہیں ہوں؟ میرے دوستوں کے سامنے میرا کیا امپریشن رہ جائے گا؟ ارے ناراض کیوں ہوتی ہو؟ میں تو بس ویسے ہی کہہ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے بات سنبھالتے ہوئے مسکرا کر کہا، کل ہی وہ سیٹ تمہارے پاس ہوگا۔ مجھے اس کی یہی ادائیں اچھی لگتی تھی۔ وہ مجھ سے پیسے مانگتی، مجھ سے خرچ کرواتی اور مجھے احساس دلاتی کہ میں کتنا طاقتور اور امیر ہوں۔ مجھے اپنی پہلی بیوی کی وہ سادگی اور کنجوسی اب مزید بیوقوفی لگنے لگی تھی۔ زارا کی وجہ سے میری سوسائٹی میں واہ واہ ہو رہی تھی۔ کچھ عرصے بعد زارا سے میری ایک بیٹی بھی ہو گئی۔ میں اس کی پیدائش پر بہت خوش تھا۔ میں نے اسپتال کے پورے سٹاف کو بھاری ٹپ دی اور دوستوں کی ایک شاندار پارٹی دی۔ میری زندگی مکمل لگ رہی تھی۔ میرے پاس ایک خوبصورت بیوی تھی، ایک پیاری سی بیٹی تھی اور دفتر میں میرا رتبہ روز بروز بڑھ رہا تھا۔ لیکن اس رتبے اور طاقت کے نشے میں یہ بھول گیا تھا کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ میں دفتر میں انتہائی متکبر افسر بن چکا تھا۔ میں اپنے ماتحتوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا اور ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر انہیں ذلیل کرتا۔ میرے سائن کے بغیر دفتر کا کوئی پتا نہیں ہلتا تھا۔ سر، یہ فائل ذرا دیکھ لے۔ ایک دن میرا اسسٹنٹ ایک پروجیکٹ کی فائل لے کر میرے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ طاری تھی۔ اس میں ٹھیکیدار نے کچھ بلز کی منظوری مانگی ہے۔ میں نے اس فائل کو کھولے بغیر ہی زور سے میز پر پھینک دیا۔ اسے جا کر کہہ دو کہ روحان اتنی آسانی سے بل پاس نہیں کرتا۔ جب تک میرا حصہ میرے گھر نہیں پہنچ جاتا اس کا 1 روپیہ جاری نہیں ہوگا۔ میں نے انتہائی سختی سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا، لیکن سر، یہ سرکاری پروجیکٹ ہے اور اوپر سے سخت دباؤ ہے۔ اسسٹنٹ نے ڈرتے ڈرتے بات مکمل کرنے کی کوشش کی۔ تم مجھے سکھاؤ گے کہ مجھے اپنا کام کیسے کرنا ہے؟ میں نے میز پر زور سے مکہ مارا اور وہ بیچارہ اچھل پڑا۔ دفع ہو جائے یہاں سے اور اس ٹھیکیدار سے کہو کہ مجھ سے آ کر ملے۔
مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے اس رویے نے دفتر میں میرے کتنے ہی دشمن پیدا کر دیے۔ میں اندھا ہو چکا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری کرسی اور میرے اختیار ہمیشہ میرے پاس رہے گا۔ میں اپنی ذات کے خول میں اس قدر قید تھا کہ مجھے اپنے ارد گرد بچھنے والے جال کی بھنک تک نہیں پڑی۔ دفتر کے کچھ حاسد افسران اور وہ ٹھیکیدار جنہیں میں نے ذلیل کیا تھا، اندر ہی اندر میرے خلاف ایک گہری سازش بن رہے تھے۔ وہ میری ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ زارا کے شاہانہ اخراجات اور میرے اثاثوں کی فہرستیں خاموشی سے اکٹھی کی جا رہی تھی۔ روحان، کل ہمیں سعودیہ جانا ہے۔ میری سہیلیوں کا ٹرپ 4 ہے۔ زارا نے ایک شام شاپنگ بیگز کا ڈھیر صوفے پر گراتے ہوئے اعلان کیا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ لیکن زارا، ابھی تم پچھلے مہینے یورپ سے واپس آئے ہیں۔ میں نے کچھ پریشانی سے اپنے ماتھے کو رگڑتے ہوئے کہا۔ دفتر میں اس وقت کام کا بہت پریشر ہے۔ میرا چھٹی لینا مشکل ہوگا۔ مجھے کوئی بہانہ نہیں سننا، زارا نے پیر پٹکتے ہوئے ضدی بچے کی طرح کہا۔ میں نے سب کو بتا دیا کہ ہم جا رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں جائیں گے تو میری ناک کٹ جائے گی۔ آپ اپنے باس سے کہہ کر چھٹی لیں۔ ٹھیک ہے، میں کل ہی بات کرتا ہوں، میں نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ اس کی ضد کے آگے میں ہمیشہ ہار جاتا تھا۔ مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ میری یہی بے فکری اور عیش و عشرت کی ہوس مجھے اس کھائی کے کنارے پر لے آئی ہے جہاں سے گرنے کے بعد انسان کبھی سنبھل نہیں پاتا۔ میں اس رات بہت سکون کی نیند سویا۔ سعودیہ جانے کی تیاریاں روج پر تھی اور زارا کی فرمائشیں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں دفتر میں بیٹھا اپنے خیالات میں گم تھا کہ اچانک دروازہ ایک زوردار دھکے سے کھلا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم لوگوں کو اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ میں نے اپنی کرسی سے غصے سے اٹھتے ہوئے دھاڑ کر کہا۔ میری آنکھوں میں تکبر کی آگ چل رہی تھی۔ ہمیں کسی اجازت کی ضرورت نہیں روحان صاحب۔ اینٹی کرپشن کے ڈائریکٹر نے ایک بھاری فائل میری میز پر پٹکتے ہوئے سرد اور کاٹ دار لہجے میں کہا۔ آپ کو کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے سنگین الزام میں اسی وقت گرفتار کیا جاتا ہے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تمہیں پتا ہے تم کس سے بات کر رہے ہو؟ میں نے میز پر مکہ مارتے ہوئے انہیں ڈرانے کی کوشش کی۔ میری رگیں تن گئی تھی اور چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ ہمیں بہت اچھی طرح سے پتا ہے ہم ایک کرپٹ آفیسر سے بات کر رہے ہیں جس کے خلاف ثبوتوں کے انبار لگ چکے ہیں۔ ڈائریکٹر نے ہتھ کڑی نکالتے ہوئے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ اب اپنی یہ فرعونیت اپنے پاس رکھیں اور خاموشی سے ہمارے ساتھ چلیں، ورنہ ہمیں سختی کرنی پڑے گی۔ میں ابھی منسٹر صاحب کو فون کرتا ہوں۔ میں نے گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے تیزی سے اپنا موبائل اٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے نمبر ملانے لگا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ملا لے فون جس کو ملانا ہے، آج کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا، ڈائریکٹر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے اپنے ہی لوگوں نے آپ کا کچا چٹا کھول کر رکھ دیا ہے۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی لیکن دوسری طرف سے کسی نے جواب تک نہیں دیا۔ میں نے اپنے ان تمام دوستوں کو کال کی جو کل تک میری محفلوں کی جان ہوتے تھے، لیکن آج سب کے نمبر آف چاہ رہے تھے۔ میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ دیکھ لیا آپ نے آپ کی طاقت کا نشہ کیسے اترا ہے؟ ایک اور افسر نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہناتے ہوئے طنز کیا۔ اب چلے خاموشی سے، باہر پوری دنیا آپ کا تماشا دیکھنے کے لیے بےتاب ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ دفتر کے جن ملازمین کو میں کیڑے مکوڑے سمجھتا تھا، آج وہ سب کوریڈور میں کھڑے میری تذلیل کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی ہمدردی نہیں بلکہ ایک عجیب سی فاتحانہ خوشی تھی۔ مجھ پر کرپشن کا الزام لگ چکا تھا، ایک ایسا الزام جو میرے حاسدوں نے بڑی ہوشیاری سے مجھ پر تھوپا اور جس کی مجھے رتی برابر بھی بھنک نہیں پڑی۔ انکوائری کا سلسلہ شروع ہوا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر میں نے دیکھا کہ میرا اپنا اسسٹنٹ میرے خلاف گواہی دے رہا تھا۔ جج صاحب یہ ہر فائل کو پاس کرنے کا باقاعدہ کمیشن لیتے تھے اور ان کے سائن کے بغیر دفتر کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ اسسٹنٹ نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی اعتماد سے جھوٹ بولا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ڈٹھائی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے تمہیں ہمیشہ ایمانداری کا درس دیا تھا۔ میں نے کٹہرے کی لکڑی کو سختی سے پکڑتے ہوئے چیخ کر کہا۔ میری آواز میں شدید بے بسی تھی۔ آپ نے ہمیں صرف تکبر اور رشوت خوری سکھائی ہے سر، اسسٹنٹ نے حقارت سے منہ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ آپ نے تو غریب ٹھیکیداروں کا خون چوسنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے اپنے بچاؤ کی ہر ممکن کوشش کی، بڑے سے بڑے وکیل کی خدمات حاصل کی، لیکن میرے خلاف بنائے گئے جعلی ثبوت بہت ٹھوس تھے۔ وہ ٹھیکیدار سے میں نے اپنے دفتر سے دھکے دے کر نکالا تھا، اس نے میرے خلاف سب سے مضبوط گواہی دی۔ اس نے مجھ سے 50 لاکھ روپے کی رشوت مانگی تھی اور نہ دینے پر میرا سرکاری کنٹریکٹ منسوخ کر دیا۔ ٹھیکیدار نے عدالت میں روتے ہوئے اداکاری کی۔ اس افسر نے میرا گھر برباد کر دیا تھا۔ چند ہی مہینوں کی طویل اور اذیت ناک انکوائری کے بعد عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ مجھے مجرم قرار دے دیا گیا، میری نوکری چلی گئی، میرے تمام بینک اکاؤنٹس بند کر دیے گئے اور میرا وہ سرکاری گھر جہاں میں اپنی عیش پرست بیوی کے ساتھ شاہانہ زندگی گزارا تھا، مجھ سے ایک جھٹکے میں چھین لیا گیا۔ حکومت نے مجھے 24 گھنٹے کے اندر سرکاری رہائش کا خالی کرنے کا نوٹس دیا۔ ہمیں ملتان کے ایک پسماندہ علاقے میں ایک چھوٹے سے خستال اور کرائے کے مکان میں منتقل ہونا پڑا۔ جون کی سخت شدید گرمی اور اس چھوٹے سے گھر کی حبس نے زہرا کی برداشت کو پہلے ہی دن ختم کر دیا۔ میں اس غلیظ اور بدبودار ڈربے میں 1 منٹ بھی مزید نہیں رہ سکتی۔ زہرا نے اپنا قیمتی بیگ زمین پر زور سے پھینکتے ہوئے چیخ کر کہا۔
اس کا چہرہ غصے اور انتہائی ناگواری سے بگڑ چکا تھا۔ زارا، حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میرے پاس اب کچھ نہیں بچا، میرا سب کچھ ضبط ہو چکا ہے۔ میں نے اس کی ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن اس نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑا لیے۔ میرا لہجہ اب منتوں والا ہو چکا تھا جو میرے لیے بالکل نئی بات تھی۔ مجھے تمہارے ان گھٹیا حالات سے کوئی لینا دینا نہیں روحان، اس نے انتہائی حقارت اور نفرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے تم سے شادی تمہارے رتبے اور پیسے کے لیے کی تھی، تمہاری غریبی اور یہ ذلالت بانٹنے کے لیے نہیں۔ تم مجھے اس مشکل وقت میں تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو زارا؟ میں تمہارا شوہر ہوں۔ میری آواز میں گہری مایوسی اور دکھ تھا۔ ہماری ایک بیٹی ہے، کم از کم اس کا تو سوچو، اسے باپ کے سائے کی ضرورت ہے۔ میری بیٹی بھی اس غلاظت اور غربت میں نہیں دیکھی۔ زارا نے تیزی سے بیڈ روم کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے حتمی فیصلہ سنایا۔ میں اپنے باپ کے گھر جا رہی ہوں اور مجھے کل تک طلاق کے کاغذات مل جانے چاہیے۔ ذرا خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں دوبارہ سب کچھ ٹھیک کر لوں گا، بس مجھے کچھ وقت دو۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے گر گرا کر کہا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم ایک مجرم ہو روحان، ایک داغدار انسان جس کا کوئی مستقبل نہیں۔ زارا نے اپنا سامان سوٹ کیس میں ٹھونستے ہوئے انتہائی شفاقی سے جواب دیا۔ اپنی جوانی و خوبصورتی تمہارے اس بدبودار گھر میں سڑنے کے لیے تباہ نہیں کر سکتی۔ اس نے اپنا سامان باندھا اور میری بیٹی کو لے کر ہمیشہ کے لیے اس دروازے سے باہر نکل گئی۔ میں دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھا زارا کو روتا رہا۔ چند دن بعد پولیس مجھے گرفتار کر کے جیل لے گئی۔ میں نے جیل میں اپنی سزا کاٹی۔ وہ دن میری زندگی کے تاریک ترین اور اذیت ناک دن تھے۔ سلاخوں کے پیچھے ایک چھوٹی سی کوٹری میں بیٹھ کر میں اپنے عروج اور زوال کے بارے میں سوچتا رہتا۔ مجھے وہ شاہانہ پارٹیاں، وہ مہنگے سوٹ اور وہ پروٹوکول یاد آتا جو کبھی میری پہچان ہوا کرتا تھا۔ تم جیسے افسروں کا یہی انجام ہونا چاہیے، جیل کے ایک وارڈن نے میری پلیٹ میں دال پھینکتے ہوئے حقارت سے کہا۔ جب کرسی پر ہوتے ہو تو خدا کو بھول جاتے ہو اور یہاں آ کر گراتے ہو۔ میں نے کوئی کرپشن نہیں کی، مجھے پھنسایا گیا ہے۔ میں نے روکھی روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے دھیمی مگر درد بھری آواز میں کہا۔ میری آنکھوں میں بانسوں کی جگہ ایک مستقل ویرانی آ چکی تھی۔ یہاں ہر قیدی یہی کہتا ہے صاحب۔ وارڈی نے کہکا لگایا اور سلاخوں پر ڈنڈا مارتے ہوا آگے بڑھ گیا۔ اپنی سزا کاٹو اور اب زمین پر رہنا سیکھو۔ سزا کاٹنے کے دوران میں نے بہت کچھ سہا، لیکن اس سب کے باوجود میرے دل میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ پچھتاوا نہیں آیا کہ میں نے اپنی پہلی بیوی کو گھر سے کیوں نکالا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک الگ باپ تھا اور میری یہ تباہی صرف میرے دشمنوں کی سازش ہے جس کا اس نیک عورت سے کوئی تعلق نہیں۔ میں ابھی بھی اپنی سوچ میں قائم تھا کہ غریبوں پر پیسہ لٹانا بیوقوفی ہے۔ سزا کاٹنے کے بعد جب میں جیل سے باہر آیا تو میرا استقبال کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ میرے رشتہ دار جو کل تک میری ایک جھلک دیکھنے کو ترستے تھے اب مجھ سے ایسے کتراتے تھے جیسے مجھے کوئی معتدی بیماری ہو۔ میں سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا۔ ملتان کی تپتی دوپہروں میں خاک چھانتے ہوئے میرے جوتے گھس چکے تھے۔ ایک دن شدید گرمی میں چلتے چلتے میں نے ڈھال ہو کر ایک دکان کے تھڑے پر بیٹھ گیا۔ تمہارا یہ حال مجھ سے دیکھا نہیں جاتا روحان، اچانک ایک شناسا آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے میرا ایک دور کا باسا رشتہ دار کھڑا تھا۔ وہ واحد انسان تھا جس نے ان حالات میں مجھ سے بات کرنے کی زحمت کی۔ میرے پاس اب کچھ نہیں بچا بھائی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں نے خالی نظروں سے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے ایک لمبی آہ بھری۔ میری آنکھوں میں اب صرف بے بسی اور تھکن تھی۔ میں اندر سے بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ ایک راستہ ہے، اگر تم ہمت کرو تو شاید تمہاری نوکری بحال ہو جائے۔ اس رشتہ دار نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایک امید کی کرن دکھائی۔ ہمارے شہر میں نئی اسسٹنٹ کمشنر آئی ہے، سنا ہے بہت انصاف پسند ہے اور کبھی کسی کو اپنے در سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی، ہر کسی کا کام کر دیتی ہے۔ کیا واقعی وہ میرا کیس سنے گی؟ مجھ پر تو کرپشن کا داغ ہے۔ میری مردہ آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری اور میں نے بےتابی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ میرے اندر زندگی کی ایک نئی امید پیدا ہو گئی تھی۔ وہ ہر کسی کا کام میرٹ پر کرتی ہے۔ اس کا نام پورے ڈویژن میں ایمانداری کے لیے مشہور ہے۔ اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم ایک بار اس کے پاس جا کر اپنی صفائی پیش کرو۔ تم نے کوئی کرپشن تو نہیں کی تھی نا؟ یہ تو سب جانتے ہیں کہ تمہیں دفتر کی سیاست میں پھنسایا گیا تھا۔ اس کی بات سن کر مجھے ایک خاص لگن محسوس ہوئی، ایک مدھم سی امید جو میرے دل میں جاگی تھی کہ میں بھی اس اسسٹنٹ کمشنر کے پاس جاؤں گا تو وہ میرا کام ضرور کرے گی۔ مجھے بس ایک موقع چاہیے تھا خود کو بے گناہ ثابت کرنے کا اور اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس پانے کا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ میں کل ہی اس کے دفتر جاؤں گا۔ میں اگلے دن صبح سویرے اپنا سب سے صاف اور پرانا سوٹ پہن کر اس کے دفتر پہنچ گیا، لیکن دفتر کے باہر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں سینکڑوں لوگوں کا رش تھا، ہر کوئی اپنی فریاد لے کر آیا ہوا تھا۔ میں سارا دن اس چلچلاتی دھوپ اور ہجوم میں کھڑا اپنی باری کا انتظار کرتا رہا۔ دھوپ کی شدت سے میرا برا حال تھا، لیکن میں اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ آج کا وقت ختم ہو گیا ہے، آپ کل آئیے گا شام کے وقت، ایک اہلکار نے دفتر کا باری دروازہ بند کرتے ہوئے اعلان کیا۔ اس کی آواز میں ایک روکھی سی بیزاری تھی۔ بھائی جان، مجھے بس 2 منٹ ملنے دیں، میرا کیس بہت ضروری ہے۔ میں نے اہلکار کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے التجا کی۔
میں صبح سے کھڑا ہوں. میں نے کہا نا کل آنا. بیگم صاحبہ جا چکی ہیں. اہلکار نے مجھے پیچھے دھکیلتے ہوئے سختی سے کہا. یہاں روز ہزاروں لوگ آتے ہیں, سب کا کام ضروری ہوتا ہے. میں نا امید و تھکن سے چور واپس لوٹا. میرے قدموں میں منو وزن تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری آخری امید بھی ٹوٹ گئی ہو, لیکن میں نے ہار نہیں مانی تھی. رات بھر مجھے نیند نہیں آئی. میری نوکری میری زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکی تھی. اگلے دن میں ایک بار پھر دل میں ایک نئی امید لے کر دفتر پہنچ گیا. اس بار میں فجر کے وقت ہی پہنچ گیا تھا تاکہ مجھے سب سے پہلے اندر جانے کی باری مل جائے. کئی گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد آخر کار میرا نام پکارا گیا. میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ نہ جانے اسسٹنٹ کمشنر میرا کام کرے گا یا نہیں, میری نوکری مجھے واپس ملے گی یا نہیں. کوریڈور میں چلتے ہوئے مجھے پسینہ آ رہا تھا کیونکہ مجھ پر الزام تھا اور میں نے کوئی کرپشن نہیں کی. اس لیے مجھے یقین تھا کہ اگر کوئی انصاف کرنے والا ہوا تو میری بات ضرور سنے گا. جیسے ہی میں اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر میں پہنچا, دروازہ کھولا تو اندر داخل ہوا, لیکن سامنے بیٹھی شہانہ پرسنالٹی پر میری نظر پڑی تو اسے دیکھ کر میرے قدم زمین میں جم گئے. وہ کوئی اور نہیں تھی, وہ میری سابقہ بیوی تھی. وہی سادگی, وہی معصومیت جسے میں نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے دیکھا, جو خود پر خرچ نہیں کرتی, آج وہ اسسٹنٹ کمشنر کے عہدے پر تھی. یہ اس عہدے تک کیسے پہنچی کہ میں نے نہیں جانتا تھا, لیکن ابھی بھی اس کا کردار اسی طرح صاف شفاف تھا. آج وہ ایک بڑی افسر بن چکی تھی, لیکن میں شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا. اس کے چہرے پر مجھے دیکھ کر کوئی حیرت یا چونکنے کے تاثرات نہیں تھے. اس کی آنکھوں میں وہی پرانا سکون تھا جو مجھے کبھی زہر لگتا تھا, لیکن آج وہی وقار میری آخری اور واحد امید تھا. میں نے اپنے کامتے ہاتھوں کو چھپانے کی کوشش کی اور ایک مجرم کی طرح نظر جھکا لی. میرے اندر کا سارا تکبر اس کے ایک پرسکون روپ کے سامنے ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ چکا تھا. وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی, پھر سکون بھری آواز میں بولی, بیٹھ جائے, یہاں انصاف ہوتا ہے. میں یہاں کسی سے ذاتی بدلہ نہیں لیتی, بلکہ یہاں جو کوئی بھی آتا ہے اسے انصاف ضرور ملتا ہے. بتائیں آپ کو کیا کام ہے؟ اس کی آواز میں نہ کوئی طنز تھا, نہ کوئی انتقام کی آگ, بلکہ ایک خالص پیشہ ورانہ ہمدردی. اس دن مجھے پہلی بار سمجھ آیا کہ اس عورت کو میں کمزور سمجھتا تھا, اصل میں وہی سب سے مضبوط تھی. اور اس نے سچ ہی تو کہا تھا کہ اللہ کی راہ میں دیا کبھی ضائع نہیں ہوتا. شاید اسی وجہ سے اللہ نے اسے عہدے تک پہنچا دیا. میں کرسی پر بیٹھ گیا, لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس سے نظریں ملا سکوں. میرا گلا خشک ہو رہا تھا اور الفاظ منہ میں دم توڑے تھے. میرا نام روحان ہے اور مجھ پر کرپشن کا جھوٹا الزام لگا کر مجھے نوکری سے نکالا گیا. میں نے کامتی آواز میں بولنا شروع کیا اور اپنے بہتے آنسوں پر بمشکل قابو پایا. میرا سب کچھ چھن گیا, لیکن میں نے کوئی کرپشن نہیں کی. میں نے اس کو اپنا تمام تر معاملہ بتایا. وہ مجھے اچھی طرح سے جانتی ہوئی تھی, لیکن اس وقت نہ اس کا میرے ساتھ کوئی رشتہ تھا نہ تعلق. اس نے ایک اجنبی فریادی کی طرح میری پوری بات تفصیل سے سنی اور ایک کاغذ پر کچھ نوٹس لیتی رہی. اس کی خاموشی میری چیختی ہوئی ندامت کو مزید بڑھا رہی تھی. کیا آپ کے پاس اپنی بے گناہی کا کوئی بھی چھوٹا یا بڑا ثبوت موجود ہے؟ اس نے قلم میز پر رکھتے ہوئے سیدھا میری آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا. اس کی نظروں کی سچائی کی چبھن سے میں مزید زمین پر گڑ گیا. کوئی ثبوت نہیں ہے میڈم, سب نے مل کر مجھے گہری سازش میں پھنسایا ہے. میں نے اپنے ہاتھ ملتے ہوئے انتہائی بے بسی اور تھکن سے جواب دیا. میرا اپنا قریبی اسسٹنٹ اور وہ ٹھیکیدار جس کا بل میں نے روکا تھا, انہوں نے عدالت میں میرے خلاف جھوٹی گواہیاں دی. آپ فکر نہ کریں, میں اس معاملے کو دوبارہ شفاف انکوائری کا حکم دیتی ہوں. اس نے ایک موٹی فائل پر دستخط کرتے ہوئے حتمی اور فیصلہ کن لہجے میں کہا, اگر آپ واقعی بے گناہ ہیں تو آپ کو آپ کا چھینا ہوا حق ضرور ملے گا. اس نے تمام معاملے کی چھان بین کی, مجھے انصاف دلوایا. اگلے چند دنوں میں اس نے میرے پرانے دفتر کا سارا متعلقہ ریکارڈ اپنی نگرانی میں طلب کر لیا. مجھے بھی روزانہ انکوائری کے لیے مقررہ وقت پر بلایا جاتا. ایک دن جب میں اس کے دفتر پہنچا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. وہاں میرا پرانا اسسٹنٹ اور وہ کرپٹ ٹھیکیدار بھی موجود تھے. ان دونوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اور وہ کرسیوں پر بے چینی سے پہلو بدل رہے تھے. میں نے آپ دونوں کو یہاں اس لیے طلب کیا ہے کہ روحان صاحب کے کیس میں کچھ نئے اور انتہائی تشویشناک حقائق سامنے آئے ہیں. اسسٹنٹ کمشنر نے انتہائی سرد اور بااختیار لہجے میں ان دونوں کو گھورتے ہوئے کہا, آپ دونوں نے عدالت میں حلف اٹھا کر جو گواہی دی تھی اس کے برعکس میرے پاس کچھ اور ٹھوس ثبوت موجود ہے. میڈم, ہم نے بالکل سچ بولا تھا. یہ شخص شروع سے ہی ایک کرپٹ آفیسر ہے. میرے پرانے اسسٹنٹ نے ہکلاتے ہوئے اپنی گھبراہٹ چھپانے اور اپنا جھوٹ دہرانے کی کوشش کی. اس کے ماتھے پر پسینہ صاف چمک رہا تھا جو اس کے جھوٹ کی گواہی دے رہا تھا. جھوٹ بولنے اور سرکاری افسر کو گمراہ کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اس نے دراز سے سختی سے ایک USB نکالی اور اپنے لیپ ٹاپ میں لگا دی. میرے پاس آپ دونوں کی اس کالی رات کی ریکارڈنگ موجود ہے جب آپ نے بند کمرے میں روحان کو پھنسانے کا گھنونا منصوبہ بنایا تھا. اس نے لیپ ٹاپ کا رخ اس کی طرف کیا اور ایک خفیہ آڈیو پلے کر دی. کمرے میں وہی خوفناک آواز گونجی جس نے میری ہستی کھیلتی زندگی برباد کی. اس فائل پر دستخط کر دو. روحان کا کیریئر آج سے ختم سمجھو. یہ بھاری اور سازشی آواز اسی ٹھیکیدار کی تھی جو اب کرسی پر بیٹھا خوف سے کانپ رہا تھا.
کیا اسے پتا ہے کہ یہ جال کس نے بچھایا ہے؟ یہ دوسری گھبرائی ہوئی آواز میرے اسی اسسٹنٹ کی تھی جسے میں اپنا سب سے وفادار اور رازدار سمجھتا تھا۔ نہیں، اور نہ ہی اسے کبھی معلوم ہوگا۔ وہ اپنی انا کے نشے میں اندھا ہو چکا ہے، اسے گرنا ہی تھا۔ لیکن یاد رکھنا، جو ہاتھ آج اسے گرا رہا ہے وہی ایک دن اسے اس کی اصل اوقات یاد دلائے گا۔ بس تم اپنا کام کرو اور یہ فائل آگے بڑھا دو۔ یہ ہولناک مکالمہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سنسنی خیز راز جو مجھ سے بڑی مہارت سے چھپایا گیا تھا آج اس نیک عورت کی بدولت ظاہر ہو چکا تھا۔ جن لوگوں کو میں نے طاقت کے نشے میں حقیر سمجھا تھا انہوں نے میری جڑیں کاٹ دی۔ یہ آڈیو اینٹی کرپشن کے ایک ایماندار کلرک نے مجھے گمنام طور پر بھیجی تھی جو آپ کی اس گلی سازش کا حصہ بننے سے انکاری تھا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے شیرنی کی طرح گرج کر کہا، تم دونوں نے ذاتی مفاد کے لیے ایک بے گناہ انسان کی زندگی تباہ کی اور پورے سرکاری محکمے کی آنکھوں میں دھول جھونکی۔ ہمیں معاف کر دے میڈم، ہم لالچ میں اندھے ہو گئے تھے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ ٹھیکیدار نے فوراً اپنے گھٹنے فرش پر ٹیک دیے اور دونوں ہاتھ جوڑ کر گرانے لگا۔ ہمیں برباد مت کرے، ہم مکر گئے تھے، یہاں معافی نہیں، صرف اور صرف کڑا انصاف ملتا ہے۔ اس نے میز پر رکھی گھنٹی زور سے بجائی۔ دو باوردی پولیس والے فوراً اندر داخل ہوئے۔ ان دونوں مجرموں کو اسی وقت گرفتار کر لیں اور ان کے خلاف فراڈ اور ریاستی اداروں کو دھوکہ دینے کی سخت ترین کارروائی کا آغاز کرے۔ ان دونوں کو وہیں کھڑے کھڑے ہتھکڑیاں لگ گئیں اور وہ روتے پیٹتے اور دہائیاں دیتے ہوئے دفتر سے باہر نکالے گئے۔ میں اپنی جگہ پر بت بنا بیٹھا تھا۔ مجھ پر ایک طویل سکتہ طاری تھا۔ جس سازش نے مجھے سڑک پر لا کھڑا کیا تھا اور میرا سب کچھ چھین لیا تھا، آج وہ اس عورت نے بے نقاب کر دی جسے میں نے کبھی بے دردی سے دھکے دے کر سڑک پر نکال دیا۔ چند ہی دنوں کی قانونی کارروائی اور انکوائری رپورٹ کے بعد عدالت نے مجھے باعزت طور پر بری کر دیا اور میں سرکاری نوکری مکمل سابقہ امراض کے ساتھ بحال کر دی۔ میں خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ مجھے میرا کھویا ہوا وقار واپس مل گیا، کھویا ہوا مقام واپس مل گیا۔ میری پہلی تنخواہ اور بقایا جات ملے تو میں نے سب سے پہلے شہر کی سب سے مشہور دکان سے ایک بہت بڑا مٹھائی کا ڈبہ خریدا۔ مجھے میری نوکری واپس مل چکی تھی۔ میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر اس کے دفتر پہنچا تو اس نے مجھے واپس بھیج دیا۔ میں آپ کا یہ عظیم احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ میں نے مٹھائی کا ڈبہ اس کی میز پر رکھتے ہوئے انتہائی عاجزی اور شکر گزاری سے کہا۔ میری آنکھوں میں آج تکبر کی جگہ سچی عقیدت اور ندامت تھی، اور بولی کہ یہاں سب کو انصاف ملتا ہے اور کبھی معاوضہ کسی سے طلب نہیں کیا جاتا۔ اس کا لہجہ اب بھی ویسا ہی غیر جانبدار اور اصولی تھا۔ یہ میرا سرکاری اور اخلاقی فرض تھا جو میں نے بلا امتیاز ادا کیا، لیکن میری طرف سے میری بحالی کی ایک چھوٹی سی خوشی ہے، براہ کرم اسے رکھ لے۔ میں نے شرمندگی سے نظر چراتے ہوئے اصرار کرنے کی کوشش کی۔ مجھے یہاں اس دفتر کو کسی مٹھائی کی ضرورت نہیں روحان صاحب۔ اس نے فائل بند کرتے ہوئے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جس نے مجھے اندر تک جلا دیا۔ آپ اگر سچ میں اسی خوشی کو بانٹنا چاہتے ہیں تو یہ مٹھائی کسی غریب کے بھوکے بچے کو دے دیجیے گا، اسے اس کی مجھ سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اس کے جملہ میرے مردہ دل پر کسی تیز نشتر کی طرح لگا۔ مجھے اپنا وہ وحشت ناک وقت یاد آ گیا جب میں اس کے ہاتھ سے غریبوں کا کھانا چھین کر زمین پر پھینک دیتا تھا اور اسے ذلیل کرتا تھا۔ شاید غریبوں کو دیا گیا وہ راشن آج اس کی عزت اور مقام بن چکا تھا، اور میں نے ایک نیک بیوی کھو کر ایک ایسی بیوی کا انتخاب کیا جو صرف پیسے کے لالچ میں میرے گھر میرے ساتھ رہی۔ زارا کا وہ لالچی اور شفاق چہرہ میری آنکھوں کے سامنے ایک فلم کی طرح گم گیا۔ جیسے میرے اوپر غربت آئی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ اس کی بے وفائی اور دنیا پرستی نے مجھے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ رشتوں کی بنیاد پیسے پر نہیں بلکہ خلوص پر ہوتی ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے مٹھائی کا ڈبہ میز سے اٹھایا اور خاموشی سے مڑ گیا۔ میرے قدموں میں منو وزن تھا اور میرا سینہ پھٹ رہا تھا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اسی چیز کی سزا دی تھی کہ میں نے ایک نیک اور باکردار بیوی کی قدر نہیں کی۔ میں اپنے تکبر، عہدے اور دولت کے نشے میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اس انمول ہیرے کو ٹھکرا دیا جس کی چمک اور سچائی آج پوری دنیا دیکھ رہی تھی۔ اور اگر آج دوبارہ سے مجھے میری نوکری ملی تو صرف اسی عورت کی وجہ سے جو میری زندگی سے جا چکی تھی۔ دفتر کی شاندار عمارت سے باہر نکل کر میں نے ایک لمبا اور بوجھل سانس لیا۔ آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کی جھڑی بہنے لگی۔ میں سڑک پر چلتے ہوئے اپنے تاریک ماضی پر نظر ڈالتا۔ مجھے اپنا وہ عالیشان گھر، وہ لمبی گاڑیاں اور وہ بے پناہ اختیار اب سب کچھ بے معنی اور کھوکھلا لگ رہا تھا۔ میرے پاس آج میرا چھینا ہوا سب کچھ واپس آ گیا، لیکن میری روح بالکل خالی اور بنجر تھی۔ وہ عورت جسے میں نے طلاق دے کر بے آبرو کر کے گھر سے نکالا، آج اس نے مجھے ذلت کے تاریک گھاٹ سے نکال کر دوبارہ عزت کے مقام پر بٹھا دیا۔ اس نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ اصل طاقت اور کامیابی عہدے یا دولت میں نہیں بلکہ انسان کے پاکیزہ کردار، اس کی خالص نیت میں ہوتی ہے۔ میں نے اپنے ہی متکبر ہاتھوں سے اپنی دنیاوی اور اخروی جنت اجاڑ دی، اور اب یہ نہ ختم ہونے والا پچھتاوا میری سابقہ زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن کر میرے سینے میں ہمیشہ سلگتا رہے گا۔ میں جیت کر بھی سب کچھ ہار چکا تھا۔
ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق و مسخانے سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق و مسخ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔